أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورتل القرآن ترتيلا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جی آپ لوگ سب کیسے ہیں؟ اللہ رب العزت سے امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور اللہ مالک الملک سے دعا بھی کرتی ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کی ہر قسم کی روحانی، جسمانی، وبائی بیماریوں سے حفاظت فرمائے۔ اور سب سے یہی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ لوگوں نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں، اور اگر آپ پہلے سے ہی اس چینل کے سبسکرائبر ہیں تو دل سے آپ کی شکر گزار ہوں، کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ اس کار خیر میں زیادہ سے زیادہ لوگ شامل ہوں، کیونکہ سبسکرائب کرنے پر نہ ہی کوئی محنت کرنی پڑتی ہے اور نہ ہی کوئی وقت صرف ہوتا ہے۔ صحیح بات ہے نا؟ لیکن سبسکرائب سے آپ کے پاس تمام پہلے والے اسباق اور نیا آنے والا ہر سبق آپ تک روٹین سے پہنچتا رہے گا، اور اپنے رشتہ داروں، دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں، اور آپ کے شیئر کرنے سے جب اور لوگ فائدہ اٹھائیں گے تو آپ کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنے گا، اور آپ کے شیئر کرنے سے لوگوں کو جب فائدہ ہوگا تو ڈیفینیٹلی آپ ثواب میں برابر کے شریک ہوں گے، کیونکہ یہ قرآن کے لیکچرز ہیں اور نماز کے ٹاپکس ہیں۔ تو میری یہی ریکویسٹ ہے کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اس کار خیر میں شامل کریں تاکہ ہمارے جو مقصد ہے ہمارا وہ پورا ہو، تاکہ کل قیامت کے دن یہ چینل، یہ سبق یہ ہمارے لیے بہترین ذریعہ بنے جنت میں جانے کا۔ تو چلیے اب ہم چلتے ہیں اپنے آج کے سبق کی طرف کہ آج ہم کیا پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز سبق نمبر 36، یعنی سبق نمبر 36۔ اور آج سلام پھیرنے سے پہلے کی دعاؤں میں سے آج ہم پڑھ رہے ہیں دعا نمبر 5۔ آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ دعا نمبر 5۔ آج یہ دعا یاد کرنے کے بعد ہماری 5 دعائیں انشاءاللہ یاد ہو جائیں گی، اور صحیح تلفظ کے ساتھ ہم اس کو یاد کر لیں گے، اور ہم اپنی نماز میں ان 5 دعاؤں میں سے کوئی 1، 2 یا پوری 5 انشاءاللہ پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ تو چلیں اب ہم اپنی دعا پڑھتے ہیں۔ یہ ہے ہماری دعا نمبر 5۔ ہم اب اس کو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں اپنی نماز کے اندر۔ دراصل نماز جو ہے وہ دعاؤں کا ہی مجموعہ ہے، وہ ہماری دعا ہے کیا؟ ہماری التجائیں ہیں جو انسان اپنے رب کے حضور پیش کرتا ہے، خواہ وہ نماز کے باہر ہو یا نماز کے اندر ہو، اور پھر مشکل ترین اوقات میں بھی بے اختیار اس کی زبان سے یہی نکلتا ہے، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یا رب العالمین نکلتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے کہ اس کو پکاریں، وہ ان کی دعاؤں کو ضرور قبول کرے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بھی فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور تمہارے رب نے کہا تم مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ دعا بذات خود بہت بڑی عبادت ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ الدعاء هو العبادہ، دعا عین عبادت ہے۔ اور اصل میں کیا ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں، التجائیں کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت ہماری دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بھی دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کیا تھے۔ اگر ہم ان کا جائزہ لیتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح سے لے کے شام تک کس طرح اپنی زندگی گزارتے تھے۔ ہر مرحلہ پر آپ نے اپنے رب سے دعا مانگی،
ان دعاؤں میں یا تو آپ نے اپنے رب سے دنیا و آخرت کی بلائیاں طلب کی، یا نقصان دہ امور سے اس کی پناہ مانگی، یا اس کی تسبیح و تعریف کی، اس کی حمد کی، اس کا شکر ادا کیا، اور پھر اپنے صحابہ کرام کو بھی اپنے رب سے تعلق پیدا کرنے کا حکم دیا اور انہیں کثرت سے دعائیں مانگنے کی تلقین فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو دعائیں بھی اس طرح یاد کروایا کرتے تھے جس طرح سے قرآن کی کوئی آیت ہو۔ تو چلیں اب ہم بھی اپنی دعا کو پڑھتے ہیں، یاد کرتے ہیں، تاکہ ہم بھی اسی زمرے میں آ جائیں کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنے والے بن جائیں۔ چلیں پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ اللہم اغفر لی، یہ 5ویں دعا ہے جو ہم نے تشہد کے بعد اور درود شریف کے بعد جو ہم نے دعا مانگنی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہم اغفر لی، بہت سے لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ بس ایک ہی دعا ہے، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی والی بات سمجھتے ہیں کہ ایک ہی دعا ہے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت۔ نہیں، بہت ساری دعائیں ہیں، بہت ساری دعائیں کی جا سکتی ہیں۔ یہ جو میں نے آپ کو 5 دعائیں یاد کروائی ہیں، اس کے علاوہ اور بھی دعائیں آپ کر سکتے ہیں۔ چلیں پڑھتے ہیں۔ اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما وما اسررت وما وما اعلنت وما وما اسرفت وما انت اعلم به منی انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت وانت المؤخر لا الہ الا انت۔ انت رکنے کی وجہ سے انت لا الہ الا انت۔ اللہم اغفر لی، اے میرے اللہ بخش دے مجھ کو، ما قدمت جو کچھ میں نے پہلے کیا، یعنی جو گناہ میں نے پہلے کیے، وما اخرت اور جو کچھ میں نے بعد میں کیا، جو کچھ میں نے بعد میں گناہ کیے۔ یہاں پر بھی دیکھیں گناہوں کی معافی ہے، گناہوں کا اعتراف کر کے گناہوں کی معافی مانگی جا رہی ہے۔ یا اللہ ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہے ہیں، ہم نے بہت گناہ کیے، چھپ کر بھی، سامنے ظاہرہ بھی، جان بوجھ کر بھی، اور یا اللہ انجانے میں بھی۔ ما قدمت جو میں نے پہلے کیے، وما اخرت اور جو میں نے پیچھے بعد میں کیے، وما اسررت اور جو میں نے چھپ کر کیا، وما اعلنت اور جو کچھ میں نے ظاہرہ کیا، وما اسرفت اور جو کچھ میں نے زیادتی کی، وما انت عالم اور جسے تو مجھ سے بھی زیادہ جانتا ہے، مجھ سے بھی زیادہ تو جانتا ہے، یا اللہ تیرے علم میں ہے، میں تو گناہ کر کے بھول گیا، میں نے اگنور کیا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میں نے گناہ کر لیا، یا اللہ تو مجھ سے بھی زیادہ جانتا ہے۔ انت المقدم تو ہی آگے کرنے والا ہے، وانت المؤخر اور تو ہی اس سے پیچھے کرنے والا ہے، لا الہ الا انت تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ یا اللہ ہر چیز کا تو مالک ہے، ہر چیز تیرے قبضے میں ہے، یا اللہ تیرے اختیار میں ہے۔ یا اللہ تو چاہے تو ہمارے گناہوں کو اللہ مٹا دے، تو چاہے تو ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے۔ یا اللہ تجھ سے میں اس چیز کا سوال کرتا ہوں کہ یا اللہ میں مانتا ہوں کہ مجھ سے گناہ ہوئے،
یا اللہ میں گناہ کر لیے، میں نے گناہ، یا اللہ میں نے گناہ کر لیے، یا اللہ کچھ میں نے سامنے کیے، کچھ میں نے چھپ کے کیے، یا اللہ ان سب کو تو جانتا ہے، یا اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، یا اللہ میں تجھ سے اللہ التجا کرتا ہوں کہ یا اللہ تو گناہوں کو معاف فرما دے، اور یا اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا، یا اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا، اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما کے یا اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا۔ یہی اس دعا کے اندر بھی یہی ہے۔ ہم اللہم لفظ اللہ کو موٹا پڑھیں گے، پر پڑھیں گے، ٹھیک ہے، میم کے اوپر غنہ کرتے ہوئے، مغفر لی کا جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ یہ اپنے لیے ہے، اللہم مغفر لی ما قدمت، ما قاف کو زبان کی جڑ سے پڑھتے ہوئے، ما قدمت وما اخرت وما اخرت وما اسررت وما اسررت وما اعلنت وما اعلنت وما اسرفت وما اسرفت وما انت، اخفا ہوگا یہاں پر، ٹھیک ہے نا، اخفا، وما انت اعلم اعلم وما انت یعنی اخفا، میں پھر سے یہاں پر بھی یہی کہوں گی کہ میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے نون ساکن اور تنوین کے احکام کی، وہ ہے ویڈیو نمبر 22، اس کو آپ لوگ ضرور روز بے شک اس سے پریکٹس کریں۔ وہاں پر قواعد بتائے گئے ہیں کہ کہاں ادغام ہونا ہے، کہاں اظہار ہونا ہے، کہاں اخفا ہونا ہے، کہاں پر انقلاب ہوگا اور کس طرح سے کرنا ہے، وہاں مثالیں دے کر باقاعدہ سمجھایا گیا ہے۔ تو یہ جو یہاں میں بتا رہی ہوں، یا اخفا ہے یا ادغام ہے یا غنہ ہے، تو وہ سب اس کے اندر ہیں۔ جو لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں ان کو خوب پتہ چل رہا ہے کہ یہاں پر اخفا ہے۔ انت اعلم، عین کو وسط حلق سے، اعلم بھی منی، نون مشدد کا غنہ کرتے ہوئے یا مدہ کی وجہ سے کھینچیں گے، منی بھی منی، انت المقدم، ان یہاں پر بھی اخفا ہوگا، انت المقدم، انت المقدم، یہاں بھی اخفا ہے، اور مقدم قاف کو پر پڑھیں گے، مقدم، وانت المؤخر، مؤخر خا ادنا حلق سے، مؤخر، لا الہ، لا الہ، لا مد جائز، مد جائز یا نظر آ رہی ہے، مد جائز، لا الہ، ہا کو اقصا حلق سے پڑھیں گے، لا الہ الا انت، الا انت، الا انت، اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت عالم به منی، انت المقدم وانت المؤخر، لا الہ الا انت، ٹھیک ہے۔ یہ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہے ہیں کہ جو میں نے پہلے کیے، جو کچھ بعد میں کیا، جو کچھ میں نے چھپ کر کیا، اور جو کچھ میں نے سرے عام کیا، جو میں نے زیادتی کی، اور جسے تو نے مجھ سے بھی زیادہ جانتا ہے، تو ہی ہر چیز کو اس کے مقام تک آگے کرنے والا ہے، اور تو ہی اس سے پیچھے کرنے والا ہے، تیرے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، ٹھیک ہے۔ اس دعا کو بھی شامل کیجئے اپنے تشہد کے دوران، درود شریف کے بعد جو ہے اس دعا کو بھی پڑھیں۔ اگر ہم 5 دعائیں پڑھ لیتے ہیں تو پھر کیا ہی بات ہے، ہماری اللہ تعالیٰ سے کتنی ہی لمبی ملاقات ہو جائے گی کہ ہم نے 5 دعائیں پڑھی، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، ربی انی ظلمت نفسی، پھر اس کے بعد اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، پھر اللہم انی اسألک الجنۃ واعوذ بک من النار، اور پھر یہ 5ویں دعا یہ بھی پڑھی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہماری
टूटी फूटी दुआओं को, टूटी फूटी इबादत को, टूटी फूटी नमाजों को अल्लाह ताला कबूल कर ले। हो सकता है हम इतनी आजिज़ी के साथ ये दुआ गिरा कर पढ़े अत्ताहियात में बैठे हुए, तो अल्लाह ताला को रहम आ जाए, अल्लाह को हम पर प्यार आ जाए और अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमा दे। अल्लाह ताला हमें उन लोगों में शामिल फरमा ले कि जिनको अल्लाह ताला प्यार करता है, जो अल्लाह ताला की निगरानी में रहते हैं, जिनके अल्लाह ताला निगरानी करता है। अल्लाह ताला हम सबको ऐसे खुश नसीब लोगों में शामिल फरमा ले कि क़यामत के दिन जो अर्श के साया के नीचे होंगे, अल्लाह ताला हम सबको उन लोगों में शामिल कर ले जो बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएंगे। अल्लाह ताला हम सबको मुआफ़ फरमाए और अल्लाह हमसे राज़ी हो। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा सबक मुकम्मल हुआ। आप हमें दुआओं में याद रखिए, हम आपके लिए दुआएं करते रहेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। नेक्स्ट सबक तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।